اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین المخاطب بطہ و یاسین النبی المؤید والرسول المسدد ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه وأخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب قال في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صلوات پڑھے محمد ہمارا اصل موضوع بحث ہے مسائل خانوادگی. بیچ میں میرے خیال میں کچھ وقفہ ہو گیا لیکن یہ موضوع ابھی جو ہے چل رہے ہیں. دیکھیں زمانے کے حالات اور واقعات اور اس زمانے کی حرکات بالکل تیزی کے ساتھ جو ہے بدل رہے ہیں اور تغیر و تبدل اس میں جو ہے ہو رہے ہیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب ان حالات کی طرف جو ہے متوجہ ہونا چاہیے. اتنے فتنہ و فساد اس دنیا میں کیوں ہیں؟ جس کا جو دل چاہیں وہ کسی پر حکومت کرتے ہیں، جس کا جو دل چاہیں وہ اپنا منمانی کرتے ہیں. اس کی وجہ، اس کے اسباب، اس کے سبب کیا ہیں؟ زیادہ تر اس وقت جو مبتلا ہیں وہ اسلامی ممالک ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں، آپ مطالعہ کریں، آپ تحقیق کریں، آپ اسلامی ممالک میں دیکھ لیں گے کہیں پہ بھی کوئی امن و امان نہیں. یعنی مسلمانوں کو مبتلا کیا گیا ہے. مسلمان اب ایک دوسرے سے جو ہے اس حد تک نفرت کرتے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، مختلف مذاہب میں تقسیم ہو گئے ہیں اور خود آپس میں کلمہ گو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ایک دوسرے کا جو ہے نام سن کے نفرت کرتے ہیں. یہ استعمار کی ایک سازش ہے، استعمار کی جو ہے ایک پروگرام ہے جس میں یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن مسلمان خواب غفلت میں. اصل اس کا وجہ کیا ہے؟ اصل اس کا سبب کیا ہے؟ اصل اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی زبان کے حد تک اتنا اقرار کرتے ہیں کہ جو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. علی ولی اللہ، علی اس کے جو ہے ولی ہیں. پھر کچھ ذکر کرتے ہیں نبوت کے بارے میں بھی، کچھ ذکر کرتے ہیں امامت کے بارے میں، کچھ جو ہے بحث کرتے ہیں معاد کے بارے میں. لیکن ہم حقائق مسائل سے ہم جو ہے آشنا نہیں ہیں اور حقائق اصول دین سے ہم آشنا نہیں. مسلمان کلمہ گو تو ہیں لیکن واقعاً وحدانیت کیا چیز ہے، واقعاً عدالت کیا چیز ہے، واقعاً نبوت کیا چیز ہے، واقعاً امامت کیا چیز ہے، واقعاً معاد کیا چیز ہے، اور معاد میں کون کون سے مسائل ہیں، اس معاد کا جو ہے تعلق ہمارے زندگی سے کیا ہے، ہمارے زندگی کا تعلق اس معاد سے کیا ہے. ہم ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہیں. یہی خیال کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت نماز پڑھے اور جو ہے 1-2 تسبیح پڑھے تو جو ہے بس وہ مسلمان، اس کو پورا وظیفہ تمام ہے. ایسا نہیں.
اصل مبتلا ہونے کا وجہ یہ ہے کہ جو ہے مسلمان احکام شرعیہ پر کما حقہ عمل کرنا چاہیے وہ عمل نہیں کرتے. اگر جیسا ایک مسلمان ہونے کے ناطے احکام شرعیہ پر جو ہے عمل کریں تو جو ہے کہیں پر کوئی فتنہ نہیں ہوگا, کہیں پر کوئی فساد نہیں ہوگا, نہ دنیا میں فساد ہوں گے, نہ ملک میں فساد ہوں گے, نہ محلے میں فساد ہوں گے, نہ گھر میں فساد ہوں گے, نہ ہمسائے میں فساد ہوں گے. سب سے جو ہے مسئلہ کیا ہے؟ فتنہ و فساد جو شروع معاشرے میں جو ہے فتنہ فساد شروع ہوتے ہیں وہ گھر سے شروع ہوتے ہیں. آپ کی گھریلو جو اجتماعی زندگی اگر صحیح معنوں میں اس کے لیے جو ہے تربیت نہ ملے تو میاں اور بیوی کے درمیان جو تنازع ہے, میاں اور بیوی کے درمیان جو اسلامی جو ہے احکام پر جو ہے عمل نہیں ہوتا, وہ اثر بچوں پہ بھی پڑیں گے. جب وہ اثر بچے پہ پڑیں گے تو یہی بچے محلے کے بیٹھنے والے ہیں وہ محلے پر بھی پڑیں گے. جب محلے میں فتنہ و فساد شروع ہوگا تو آپ کے شہر میں فتنہ و فساد ہوں گے. جب پورا شہر میں جو فتنہ و فساد شروع ہوگا تو آپ کے جو ہے مملکت میں فتنہ و فساد شروع ہوگا. لہٰذا اس کے لیے سب سے ضروری اور پہلی جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے, ہم اپنے جو ہے گھر سے تربیت شروع کریں, یعنی اسلامی احکام کو آپ اپنے گھر سے ہی جاری کریں. یہ آیت شریفہ جو آپ کے خدمت میں میں نے جو ہے تلاوت کی سورہ روم کی 21ویں آیت ہے. دیکھو آیت تو صاف واضح الفاظ میں خداوند عالم اپنے کلام میں ہمیں یوں سمجھا رہا ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. خداوند عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے تمہارے درمیان سے, تمہارے ہی جو ہے نفس سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا. یعنی کیا؟ میاں بیوی کا یہ رشتہ جو قائم ہے اس کو خداوند عالم نے جو ہے یہ رشتہ جو ہے قرار دے دیا ہے. یہ جوڑا جو ہے خداوند عالم نے پیدا کیا. اللہ بھی بتا رہے ہیں کیوں پیدا کیا. اس لیے پیدا کیا تاکہ اس سے دونوں سکون حاصل کر سکیں, راحت حاصل کر سکیں. بس جوڑا خداوند عالم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے سکون کے لیے. ہم سکون قلبی ہو, ہم سکون روحی ہو, ہم سکون مادی و جسمی ہو, ہم سکون گھر میں ہو, ہم سکون محلے میں ہو, ہم سکون ان دونوں کے ذریعے سے رشتہ داروں میں ہو, دونوں کے رشتہ داروں میں بھی ان دونوں کے ذریعے جو ہے سکون برقرار ہونا چاہیے. پھر آگے فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے ان دونوں کے درمیان مودت اور رحمت قرار دیا. یہ خداوند عالم نے آپ کو جو ہے بتا رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان رشتہ جو ہے وہ مودت ہے. محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت ممکن ہے ایک شخص جو ہے زبان سے وہ محبت کا اظہار کرے, زبان سے کہے میں آپ کے محبین میں سے ہوں, محب میں سے ہوں, لیکن ممکن ہے وہ دل سے اس کو قبول نہ کرے. یہاں پہ مودت کے معنی یہ ہے کہ جو ہے ان دونوں کے رشتے کو جو ہے مودت قرار دے دے, یعنی دلی دوستی ان دونوں کے درمیان میں پیدا کر دے. اگر آپ زبان پہ کہیں ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن فعل اس کے برخلاف, وہ مودت نہیں ہوں گے. بس جب میاں اور بیوی کا رشتہ جب نکاح ہوتے ہیں تو دل سے ایک دوسرے کو قبول کریں, دل سے قبول کریں. کیوں؟ خداوند آدم نے یہ رشتہ جو ہے دل سے قبول کرنے کے لیے یہ جوڑا بنایا ہے. دوسرا جو ہے ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے. وَرَحْمَةً, تم دونوں کو آپس میں نے جو ہے رحمت بنایا ہے. رحمت کیا ہے؟
جب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے تو رحمت نعمت ہے، محبت نعمت ہے، مودت نعمت ہے. بس ہم نے تم ایک دوسرے کو جو ہے ہم نے نعمت بنا دیا. ہمسر میاں بیوی کا جو ہے وجود میاں کی وجود بیوی کے لیے، بیوی کی وجود میاں کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، مودت ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. صاحبان فکر کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں. بس معاشرے کا ابتدا خداوند عالم نے کہاں سے قرار دیا؟ اگر میاں بیوی کے درمیان میں رشتے نہیں ہو، دنیا میں اگر جو ہے یہ شادی بذریعہ نکاح شرعی طریقے سے اگر یہ اصل سلسلہ نہ ہو تو جو ہے نسل انسانی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، نسل انسانی ختم ہو جائے گا. لیکن خداوند عالم نے نسل انسانی کو ختم کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کو بتایا آپس میں جوڑے بن جاؤ، پیار و محبت سے ایک دوسرے کو قبول کرو. جب میاں اور بیوی کے درمیان مودت و محبت ہوں گے، ایک دوسرے کے درمیان رحمت ہوں گے تو جو ہے بچے خود بخود ان دونوں کے ان مودت و محبت سے خود متاثر ہوں گے. بچوں پر خود بخود اثر پڑے گا، بچوں کے لیے خود بخود جو ہے تربیت حاصل ہوں گے. اس میں کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا ہم شادی کرتے وقت تو جو ہے بھائی یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن گھر میں آنے کے بعد ہم کسی بھی شرعی احکام کا رعایت نہیں کرتے ہیں، جس کے وجہ سے معاشرہ فتنہ و فساد میں جو ہے مبتلا ہے. فرض کریں کہ جو ہے جن کا تعلق گھر سے ہے، معاشرے سے نہیں ہے، وہ تو یہ سوچتا ہے یار میرے گھر میں جو ہے پریشانیاں ہیں، میرے گھر میں فتنہ ہے، میرے گھر میں فساد ہے. لیکن معاشرے میں آ جاؤ تو یہیں جو آپ کا گھر میں فتنہ و فساد یہیں سبب بن گیا ہے معاشرے میں فتنہ و فساد ہونے کا. اگر گھر میں جو ہے بچوں کا اسلامی جو ہے قانون کے مطابق تربیت ہو گیا تو سوال پیدا نہیں ہوتا کوئی دہشت گرد پیدا ہو جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا کوئی ڈاکو پیدا ہو جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا جو ماں باپ کے خدمت نہ کرنے والے پیدا ہو جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے ماں باپ کو جو ہے ترش روئی سے جو ہے وہ بات کریں، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے آپس میں صلہ رحمی کو قطع کرے، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے ایک ہمسایہ دوسرے کے جو ہے ہمسائیگی کو جو ہے ختم کرے. یہ سب احکام اسلامی پر عمل نہ کرنے کے وجہ سے جو یہ تمام چیزیں چی گھر میں فتنہ و فساد ہو، چی محلے میں ہو، چی شہر میں ہو، چی مملکت میں ہو، چی دنیا میں ہو، یہ اسی وجہ سے. لہذا ہم کوشش یہ کریں کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے احکام اسلامی پر جو عمل کریں. کہاں سے شروع کریں؟ جس دن نکاح کے اس عقد کے جو ہے گرے کو باندھ لیا اس دن سے احکام شرعی پر عمل کرنا شروع کریں. بلکہ کیا اس باندھنے سے پہلے ہی جو ہے میاں بیوی کے حقوق کو پہلے ہی جو ہے جاننا چاہیے شرعی طریقے شادی ہونے سے پہلے. کیوں؟ تاکہ دونوں مواظبت ہو. آج میں کچھ حقوق کو بیان کروں گا جو شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر. اس کو ایک فہرستوار شارٹ طریقے سے میں اس کو جو ہے بیان کروں گا. فقط یہ حق نہیں ہے ہاں جو میں ادھر بیان کروں گا، آپ جا کے فقہی کتابوں میں توضیح المسائل میں باب نکاح میں حق زوجیت حق ہمسر و شوہر وہاں جا کے مزید مطالعہ کریں اور عمل کریں، حتماً اس پر جو ہے عمل کریں. یہ روایت ہے امام چہارم امام زین العابدین سے. میں بہت شارٹ کروں گا، لگتا ہے کہ جو ہے ٹائم نہیں ہے. وَأَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِمِلْكِ النِّكَاحِ، جب نکاح کے ذریعے بیوی تیرے ملکیت میں آ جائیں تو اس کا حق کیا ہے؟ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا سَكَنًا وَمُسْتَرَاحًا وَأُنْسًا وَوَاقِيَةً. حتماً جان لو کہ خداوند عالم نے تمہارے ہمسر کو تمہارے لیے سکون قرار دے دیا ہے،
راحت قرار دے دیا ہے، تمہارے لیے انیس بنایا ہے اور تمہارے لیے رفیق بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ یہ خداوند عالم نے جب اس نکاح کے بندھن میں آنے کے بعد وہ ہمسر آپ کے لیے جو سکون قلبی اور سکون روحی کا سبب ہونا چاہیے، راحت کا سبب ہونا چاہیے، پیار و محبت کا جو ہے وہ سبب ہونا۔ کیوں خداوند عالم نے جب یہ قرار دے دیا ہے، معصوم یہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا يَجِبُ أَن يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى صَاحِبِهِ، اسی طریقے سے تم میاں اور بیوی دونوں کے اوپر واجب ہیں۔ کیا واجب ہیں؟ خداوند عالم کا حمد کرے، اس کا سپاس کرے، اس کا شکر گزاری کرے، واجب ہے۔ کیوں ایسا کرے؟ وَيَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةً مِّنْهُ عَلَيْهِ، اور یہ بھی تم دونوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ خداوند عالم کے طرف سے تمہارے لیے نعمت ہے، نعمت پر شکر گزاری کرنا جو ہے واجب ہے۔ وَوَجَبَ أَن يُحْسِنَ صُحْبَةَ نِعْمَتِهِ اللَّهِ، اور اسی طریقے سے واجب ہیں تم دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے نعمت ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے نعمت ہونے کے سبب سے جو ہے خداوند عالم کے نعمت کے مقابلے میں تم شکریہ ادا کریں۔ دیکھو یہ نعمت ہے، یہ جو ہے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بیوی شوہر کے لیے نعمت ہے، شوہر بیوی کے لیے نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہاتھ سے جانے نہ دے، دونوں ہاتھ سے جانے نہ دے۔ یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ جو ہے دو طرفہ ہے۔ کل منکما، تم دونوں ہر ایک وجود کے لیے نعمت ہے۔ وَيُكْرِمَهَا وَيَرْفَقَ بِهَا، شوہر سے کہتے ہیں تم اس کا احترام کرو، اس کے ساتھ رفاقت سے پیش آ جاؤ۔ ابھی آ جائے گا، اگر بھی تمہیں جو ہے اذیت دے دے، کچھ روایت میں جو ہے نقل کروں گا، اس پر صبر کرے۔ اگر اس پر صبر کرے گا تو جو ہے جہنم کے 7 دروازے تیرے لیے بند ہو جائے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ حَقُّكَ عَلَيْهَا أَغْلَظَ، فرماتے اگرچہ تمہارے حق بیوی کے اوپر بہت سخت ہے، شوہر کا حق بیوی کے اوپر جو ہے شدید اور سخت ہے۔ کیوں؟ وَطَاعَتُكَ بِهَا أُلْزِمَ فِي مَا أَحْبَبْتَ وَكَرِهْتَ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَّةً، بیوی کے اوپر لازم و واجب ہے تم جس چیز کو پسند کرتا ہے لازماً اس کو بجا لائے، تم جس چیز کو پسند نہیں کرتا اس کو چھوڑ دے، یہ اس کے اوپر ضروری ہے۔ فَإِنَّ لَهَا حَقَّ الْمُؤَانِسَةِ وَمَوْضِعَ السُّكُونِ إِلَيْهَا قَضَاءُ اللَّذَّةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا، کیونکہ یہ تمہارے لیے جو ہے انیس بنایا ہے، اور تم جس قسم کا لذت ان سے لینا چاہتے ہو تو جو ہے ان کو حق ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں کسی قسم کا کوتاہی بیوی کے طرف سے جو ہے شوہر کے لیے جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھو جو ہے آج میں فقط جو ہے بیوی پر جو شوہر کے حقوق ہے اس کو فہرستوار جو ہے میں بیان کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے شوہر پر جو بیوی کا حقوق ہے اس کو اگلے جلسے میں انشاءاللہ جو وقت ہو گیا تو اگلے جلسے میں جو ہے میں بیان کروں۔ اب دیکھو جو ہے کچھ چیزیں شادی ہونے سے پہلے بیوی کو اپنے حقوق کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے کہ شوہر کا میرے اوپر جو ہے کیا حق بنتا ہے۔ کم از کم فہرستوار من جملہ فقہی کتابوں میں دیا گیا ہے، اس کو ایک نظر دہرائیں شوہر کے گھر میں آنے سے پہلے۔ ایک، مرد کی مرضی پورا کریں، مرد کی مرضی پوری کریں۔ 2،
شوہر کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرے. شاید میں تشریح نہیں کروں گا، فہرستوار بتاتے جاؤں گا. 3، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر سے کوئی چیز نہ دے. ملکیت اگر شوہر کی ہے گھر میں مال کی، تو اس کو اگر جو ایک سوئی بھی دینا ہے تو وہ شوہر کے اجازت کے بغیر اس کو جو وہ نہیں دے سکتے. 4، شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے. سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ بڑے بڑے روزے تو رکھ لیتے ہیں، مستحبی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، مستحبی جو ہے زیارتیں نہیں، مستحبی روزے شوہر کے اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتے ہیں اگر اس کا حق ضائع ہو رہا ہے، سخت ہے، اس پر عمل کرے، یہ احکام جو ہے شرعی ہے. 5، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں. یہ بہت خطرناک شرط ہے. اگر شوہر اجازت نہیں دے تو ایک قدم وہ باہر نہیں رکھ سکتے، ایک قدم باہر نہیں رکھ سکتے. ابھی اس کے بارے میں ایک روایت میں آخر میں جو ہے بیان کروں گا اگر یاد رہیں تو. 6، شوہر کی غیبت نہ کریں اور اس کا عیب ظاہر نہ کریں. جب غیبت نہیں کریں گے، اس کو عیب کو لوگوں کے درمیان ظاہر نہیں کریں گے تو پیار محبت بڑھیں گے. اپنے حسن و 7، اپنے کو نامحرم کی نظر سے بچائے. کسی نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرے، اس سے بات چیت نہ کرے، خصوصاً اگر جو ہے شوہر جو ہے اس کو اجازت نہ دے. اس کو شوہر اجازت دے، خدا بھی اجازت نہیں دیتا. یہاں پر چیز ہے کہ شوہر اجازت دے یا شوہر اجازت نہ دے، خدا بھی اس چیز کو اجازت نہیں دے. 8، شوہر کی مال کی حفاظت کرے. 1 روپے ملے تو اسی کی حفاظت کریں، 10 روپے ملے تو اسی کی حفاظت کریں، کروڑ روپے ملے تو وہ اس کا جو حفاظت کریں جیسا حفاظت کرنے کا حق ہے. 9، اپنے حسن جمال کی وجہ سے شوہر پر فخر نہ کرے. بعض گھروں میں جو مسائل پیش آتے ہیں، شوہر اگر تھوڑا سا جو ہے شکل میں جو ہے بدلا ہوا ہو، اگر بیوی خوبصورت ہو تو پھر وہاں پر جو ہے فخر و مفاخرات شروع ہوتے ہیں، وہاں سے ایک دوسرے کے درمیان جو ہے مودت و محبت میں کمی آنا شروع ہو جائے. 10، اگر کسی وجہ سے شوہر محتاج ہو تو اس کو حقارت سے نہ دیکھیں. بھائی انسان ہے، ایسا نہیں کہ انسان بے محتاج ہو. ممکن ہے شادی کرتے وقت وہ بے محتاج ہو، کسی پہ محتاج نہ ہو، لیکن شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ محتاج ہو گئے. اب اس وقت اس کو حقارت کے نگاہ سے جو ہے نہیں دیکھنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. 11، شوہر کے اختیار سے باہر فرمائش نہ کرے. بھائی اتنا فرمائش کرے جتنا اس کا تنخواہ بنتے، اتنا فرمائش کرے جتنا وہ آپ کو گھر میں خرچہ دے سکتے ہیں. تنخواہ اس کے 10,000 ہے، آپ فرمائش کریں گے 20,000 کے، کہاں سے اس کو پورا کرے گا؟ آپس کی مودت و محبت یہیں سے ہی جو ہے ختم ہونا شروع ہو جائے. شوہر کے مرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن عدہ پورا کرے. یہ شرعی جو ہے مسئلہ ہے، یہ بھی جو ہے شوہر مر گیا تو اس کے اوپر واجب ہے 4 ماہ 10 دن عدے کے شرائط ہے، مردے کے جو ہیں وہ اس کے جو ہے عدے میں رہنا، یہ حق جو ہے شوہر ہے. 13، اگر شوہر فقیر یا مریض ہو جائے تو دیکھ بھال کرے. بھائی وہ فقیر ہو جائے، مریض ہو جائے تو بھائی اس کو کون دیکھ سکتے ہیں، کون اس کو جو ہے خرچہ دے سکتے ہیں، کون اس کا صبح شام جو ہے دیکھ بھال کرے گا؟ اپنے دیکھنے والے نہیں تو ایسے ہی چھوڑ کے جو ہے چلے جائے. شرع اس چیز کو جو ہے منع کرے. 14، شوہر کے لیے دعا کرے. اپنی وظائف میں وہ شوہر کے لیے جو ہے دعا کرے. اگر ان احکام شرعیہ پر کوئی ہمسر و بیوی اگر پابند ہو جائے تو اس گھر میں کسی قسم کا فتنہ و فساد نہیں ہے. مسئلہ کیا ہو گیا؟ اب ہم یہ بتائیں، ان 15-16
حکم شرعی میں سے کتنے بیگمات ایسے ہیں، خواتین ایسے ہیں جو اپنے احکام شرعیہ پر عمل کرتے ہو. مردوں کا تو بعد میں آ جائے گا، وہ سلسلہ جو ہے بعد میں آ جائے گا. لہذا احکام شرعیہ پر جو ہے عمل کریں، پڑھ لیں احکام شرعیہ کو، جو ہے حتماً احکام شرعیہ فقہی کتابوں میں موجود ہے، توضیح المسائل میں موجود ہے. شاہ نقوی صاحب کے ایک جو ہے کتاب ہے تہذیب زندگی، یعنی غالباً جو ہے ضروریات جو ہے ہمسر و شوہر کو اس میں جو ہے لکھا گیا ہے. شادی کرنے سے پہلے حتماً اس کو پڑھنا چاہیے، اور شادی کرنے کے بعد ہر کسی کے گھر میں جو ہے اس کو ہونا چاہیے. پڑھو. اب دیکھو آپ خود بتائیں ان مسائل میں سے کتنے اکثر میں ہم مبتلا ہیں. اکثر افراد، اکثر شوہر حضرات یا خواتین جو اس کا ہمسر ہے، انہی مسائل پر عمل نہیں کرتے ہیں. نہ کرنے کی وجہ سے گھروں میں فتنہ و فساد. اگر جو ہے آپ صبر و محبت و مودت کے ساتھ اس احکام شرعیہ پر جو ہے عمل کریں گے، بہت سارے آپ کے مشکلات خود بخود یہاں پر حل ہو جائیں. اب اوپر جو ہے ایک بات کی دیکھو، سب سے ساتھ بات یہ ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ جائیں. اگر جائیں تو ایک جز میں اس کا جو ہے بیان کروں گا. امام فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا. اگر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلیں تو آسمان کے ملائکے، زمین کے ملائکے، غضب کے ملائک اور رحمت کے ملائک اس کے اوپر لعنت کرے گا. کب تک لعنت کرے گا؟ حتی ترجع الی بیتہ، وہ اپنے گھر میں واپس آنے تک اس پر جو ہے لعنت کرتے رہے. اب آپ خود بتاؤ، ایک بیوی خدا نخواستہ گستاخی کر کے اس طرح گھر سے نکل جائیں، جب اتنے ملائک اس کے اوپر جو ہے لعنت کریں، آپ کو کون سے دعا قبول ہوں گے؟ کون سے نظر قبول ہوگا؟ زمین و آسمان و رحمت و غضب کے جو ہے ملائک لعنت کر رہے ہیں، آپ جتنا بھی نظر کریں آپ کا نظر قبول نہیں. پہلے کیا؟ اپنے جو ہے شوہر کے رضایت کو جو ہے حاصل کریں. رضایت کے ساتھ جائے گا تو یہی تمام ملائک ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے ان کے. پھر دیکھو جو ہے میاں اور بیوی کے درمیان گھریلو کام کرنے میں جو ہے ایک دوسرے کے مشورے سے کرنا چاہیے. اس کے بھی جو ہے بہت ثواب ہے. کام تو کرتے ہیں خواتین حضرات، لیکن آخر میں جو ایک منت جتا کے یعنی اپنے زحمت، اپنے ثواب کو جو ہے وہ ختم کر دیتے. ايما امرأة خدمت زوجها 7 أيام اغلق الله عنها 7 أبواب النار وفتح لها 8 أبواب الجنة تدخل من أيها شاء. اگر کوئی بیوی 7 دن تک اپنے شوہر کا خدمت انجام دے، 7 جہنم کے دروازے بند ہوں گے اس کے لیے، 8 جنت کے دروازے کھلیں گے. ان 8 جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے جنت میں وہ جا سکے. اپنے خدمت کو ضائع ہونے نہ دے. کرنا ہے، ایک روٹی پکانا ہے للہ فی اللہ پکائے، ایک پیالے چائے بنا کے دینا ہے للہ فی اللہ بنا کے دے. اس ثواب کو اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیتے ہیں؟ جہنم کے دروازے بند کرو، اپنے لیے جنت کے دروازے کھول. یہ معصوم فرماتے ہیں، یہ جو معمولی بات نہیں ہے. بس اگر کوئی عورت، اس کو دوسرا بھی سن لے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو زبان سے اذیت پہنچائے، اگر کوئی عورت
اپنے شوہر کو زبان سے اذیت دے تو نہ اس کا کوئی توبہ قبول ہوگا، نہ کوئی صدقہ و فدیہ دے دے وہ قبول ہوگی، رات بھر جاگ کر رہیں عبادت کریں وہ قبول نہیں ہوں گے، دن بھر روزہ رکھیں وہ قبول نہیں ہوں گے، اور خداوند عالم اس کے اوپر غضب کے نظر سے جو ہے دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کتنا خطرناک، کتنا خطرناک ہے، نہیں کرے۔ جنت بھی گھر میں ہے، جہنم بھی گھر میں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہیں جو ہے بات مردوں کے لیے بھی ہے، اگر وہ اپنے بد زبانی سے اپنے بیوی کو جو ہے اذیت دے دے تو یہی تمام چیزیں اس کے لیے۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک بات ہے، دیکھو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب اس سے بعض اوقات مرد حضرات غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اذیت کرنے کے لیے، ویسے بھی ہاں خواہ مخواہ جو ہے ایک پابندی لگاتے ہیں، اس سے 8 چیز یا 7 چیز اس سے استثناء کیا ہے۔ اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتا، ایک صورت میں نکل سکتے ہیں، اعتقادی اصول اور وظائف شرعی کی ضروری مقدار سیکھنے کے لیے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنے کے لیے، حکم شرعی سیکھنے کے لیے جو ضروری حد تک ہے اس کے لیے شوہر کا اجازت نہیں چاہیے، وہ جا کے سیکھ سکتے، فقط وہ سیکھ کے جو ہے واپس آ جائے۔ ایک مورد، بیماری کے علاج کے خاطر اگر گھر میں علاج ممکن نہ ہو، شوہر علاج نہیں کر سکتے، گھر میں علاج نہیں کر سکتے، کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، وہ لے کے نہیں جاتے ہیں، تو شوہر کے اجازت کے بغیر اپنے علاج کے لیے وہ باہر جا سکتے، علاج کے حد تک، اپنی ضروری علاج کے حد تک، اس سے ہٹ کے نہیں۔ 2، ضرر جانی و مالی اور عرضی سے بچنے کے لیے، یعنی اگر شوہر کے اجازت کے بغیر جو ہے فرض کرے وہ گھر میں رہے تو جو ہے گھر کو آگ لگ رہا ہو، اس کے جان کے لیے خطرہ ہو، اس کے بچے کے لیے خطرہ ہو، یا اس کے عفت و عصمت کے لیے خطرہ ہو، تو اس وقت وہ گھر سے باہر نکل سکتے، وہاں شوہر کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرر مالی اور جانی ہو، لیکن یہ ضرر مالی جانی اور عفت و عصمت جو ہے وہ عرف بتائے، ہاں اگر وہ ادھر نہیں نکلتے تو اس کے لیے جو ہے جان کا خطرہ تھا، اس کے مال کے لیے خطرہ تھا، اس کے جو ہے عصمت و عفت کے لیے خطرہ تھا۔ 4، واجبات عینی کو بجا لانے کے خاطر، فرض کریں کہ بیوی کے اوپر ایک واجب عینی ہے، کیا ہے؟ اس کے اوپر حج واجب ہوگا۔ اب شوہر کہتے ہیں حج واجب ہوتے رہے، میں تو نہیں بھیج دوں گا، بچوں کو پالنا نہیں، یہاں آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، حج واجب عینی ہے۔ جب یہ واجب جو ہے عینی ہو گیا تو آپ کے اجازت کے بغیر وہ جو ہے جا سکتا ہے، یہاں آپ کے اجازت کی ضرورت نہیں۔ یا فرض کریں کہ جو ہے کوئی نفس محترمہ، کوئی مومن جو ہے جل رہا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس کو بچانے کا اور کوئی نہیں ہے تو یہ واجب عینی ہوگا، اس کو بچانے کے لیے وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ فقط اس کو بچانے کے حد تک 1 منٹ کے لیے ہو، 1 گھنٹے کے لیے ہو، اسی مقدار جو ہے وہ باہر جا سکتے، اس کو بچانے کے لیے اس سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ اگر گھر میں رہنا عسر حرج جو قابل تحمل نہ ہو، بعض اوقات کیا ہے شوہر حضرات جو ہے باہر سے تالے لگا کے جو ہے اس کو جو ہے اتنا جو ہے سختی کر لیتے ہیں، ادھر سے مار پیٹ کرتے ہیں، ادھر سے جو ہے ذہنی اذیت دیتے ہیں، ادھر سے جو ہے تالے لگاتے ہیں۔ اگر وہ شوہر کے جو ہے اذیت کو تحمل نہیں کر سکتا، عرفاً وہ تحمل نہ کر سکے، اس وقت وہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، وہاں شوہر کے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اور 6واں مورد یہ ہے، اگر شادی کرتے وقت عقد نکاح میں اس نے شرط رکھا ہو، مثلا پہلے جاب کر رہے ہیں، عقد نکاح میں انہوں نے شرط رکھا، مجھے شادی کرنے کے بعد بھی جو ہے آپ مجھے جو ہے جاب کا جو ہے اجازت ہے۔ اب شوہر عقد نکاح میں اس شرط کے مطابق جو ہے شرط کو ہاں کہا ہے تو اس وقت اس کو عمل کرنا پڑے گا، اس وقت جو ہے آپ کے جو ہے اجازت وہاں پر جو ہے نہیں چاہیے۔ 7ویں جو ہے مورد یہ ہے کہ جو ہے
اپنی نان و نفقہ حاصل کرنے کے لیے. یا نان و نفقہ حاصل کب؟ شوہر اس کو جو ہے نان و نفقہ نہ دے، بیٹھنے کے لیے جو ہے گھر نہ دے، کھانے کے لیے جو ہے کھانے کے جو ضروریات وہ نہ دے، پہننے کے لیے جو ضروریات چیزیں ہیں وہ نہیں، یعنی اس کے زندگی کی جو ضروریات ہے اگر شوہر اس کو فراہم نہیں کر سکتا ہے اور وہ مجبور ہیں تو اس صورت میں وہ اس کے اجازت کے بغیر اپنے نان و نفقہ خود کو جو ہے زندہ رکھنے کے خاطر جو ہے باہر جائے، اپنے نان و نفقہ جو کما سکتے ہیں، نان و نفقہ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. 8واں مورد یہ ہے کہ شوہر اس کو اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے. اسلامی جو ہے اگر جو ہے قاضی ہے، اسلامی حاکم ہے، اسلامی قاضی ہے تو اپنے ظلم و دادرسی کے لیے اس کے پاس جانے کے لیے شوہر کی اجازت نہیں چاہیے. یہ 8 مورد ایسے ہیں جس میں آپ کے جو ہے اجازت ہمسر حضرات کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں. اس کے بغیر کسی صورت میں بھی جو ہے گھر سے جو ہے پاؤں ہی ایک قدم ہی جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے. یہ جو ہے کچھ جو ہے حقوق ہیں شوہر کے بیوی کے اوپر. اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور چیزیں ہیں، اگر آپ تفصیلاً دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے فقہی کتابوں میں دیکھیں، میں نے شارٹ کر کے جو ہے کچھ چیزیں بتائیں. اگر انہی چیزوں پر اسی حد تک عمل کریں تو جو ہے ہمارے بہت سارے گھریلو جو ہے مسائل جو ہے انشاءاللہ جو ہے حل ہو جائیں گے. اب جو ہے بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر ہے، اس کو اندر جو ہے مجلس میں انشاءاللہ جو ہے بیان کروں گا. پاک پروردگار ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو عفو فرما. پاک پروردگار مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، خصوصاً شیعیان علی ابن ابی طالب، خصوصاً اسرائے جو ہے اہل بیت، اسرائے علی ابن ابی طالب جہاں کہیں بھی ہے ان کو بصحت و سلامتی رہا فرما. خصوصاً مولانا جوہر کا یہاں پر جو ہے ذکر کیا گیا، آپ لوگ دل سے جو ہے دعا کریں. یہ چیزیں جو ہے انسان آ گئے ہیں. ہاں آغا صاحب فرما رہے ہیں کہ آ گئے ہیں، یقینی ہے جی. ہاں آغا صاحب جو ہے مل کر آ گیا ہے. چلو کوئی بھی اسرائے اہل بیت جہاں کہیں بھی ہو پاک پروردگارہ ان کا رہائی نصیب کرے. خداوند ظالم جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ میں بھی ہو، جو حقوق اللہ اور حقوق الناس کو تباہ کر رہے ہیں ان کو تباہ کر دے. پاک پروردگارہ اسرائیل و امریکہ اور اس کے جتنے بھی ہم نوا ہیں ان کو نیست نابود فرما. پاک پروردگارہ مسلمان کلمہ گو جہاں کہیں ہو، خصوصاً مومنین علی ابن ابی طالب جہاں کہیں ہو ان کو حفظ و امان میں رکھ. پاک پروردگارہ ہمارے تمام مراجع اعظام خصوصاً رہبر معظم کو تیرے حفظ و امان میں رکھ. پاک پروردگار ہم سب کو اپنے اولاد کا تربیت دینے کا توفیق عنایت فرما. ہم سب کو محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کا جو ہے توفیق عنایت فرما. ہم سب مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے زبان پر جاری فرما. ہمارے مرحومین کو مغفرت فرما. جن کے جس کسی قسم کا جو ہے شرعی حوائج ان تمام شرعی حاجتوں کو روا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے. آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com.